أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على القوم الظالمين۔ قرآن شریف میں حضرت طالوت کا ذکر ہے۔ یہ طالوت کون تھے، اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات ہم لیں گے۔ طالوت ایک بلند قامت شخص تھے، خوبصورت تھے، وہ مضبوط اور قوی اعصاب کے مالک تھے، روحانی طور پر بھی بہت زیرک، دانشمند اور صاحب تدبیر تھے۔ بعض لوگوں نے ان کے نام طالوت کو بھی ان کی طولانی خط کا سبب قرار دیا ہے۔ ان تمام صفات کے باوجود وہ مشہور نہیں تھی۔ اپنے والد کے ساتھ دریا کے کنارے ایک بستی میں رہتے تھے۔ والد کے چوپایوں کو چراتے اور زراعت کرتے تھے۔ ایک دن کچھ جانور بیابان میں گم ہو گئے۔ طالوت اپنے ایک دوست کے ساتھ ان کی تلاش میں کئی دن تک سرگرداں رہے۔ انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ شہر صوف کے قریب پہنچ گئے۔ ان کے دوست نے کہا، ہم تو اشمائیل کے شہر صوف میں آ پہنچے ہیں، آئیے ان کے پاس چلتے ہیں، شاید وہی کے سائے میں ان کی رائے کی روشنی میں ہمیں کچھ پتہ چل سکے۔ شہر میں داخل ہوئے تو حضرت اشمائیل سے ملاقات ہو گئی۔ جب اشمائیل اور طالوت نے ایک دوسرے کو دیکھا تو گویا دل مل گئے۔ اشمائیل نے اسی لمحے طالوت کو پہچان لیا۔ وہ جان گئے کہ یہ وہی نوجوان ہے جسے خدا نے ان لوگوں کی قیادت کے لیے منتخب کیا ہے۔ طالوت نے اپنی کہانی سنائی تو اشمائیل کہنے لگے، وہ چوپائے تو اس وقت تمہاری بستی کے راہ پر ہیں اور تمہارے باپ کے باغ کی طرف جا رہے ہیں، ان کے بارے میں فکر نہ کرو، میں تمہیں اس سے کہیں بڑے کام کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ خدا نے تمہیں بنی اسرائیل کے نجات کے لیے مامور کیا ہے۔ طالوت پہلے تو اس پروگرام پر حیران ہوئے اور پھر اسے سعادت سمجھتے ہوئے قبول کر لیا۔ اشمائیل اپنی قوم سے کہا، خدا نے طالوت کو تمہاری قیادت سونپی ہے، لہذا ضروری ہے کہ تم سب اس کی پیروی کرو۔ اب اپنے تئیں دشمن سے مقابلے کی تیاری کر لو۔ بنی اسرائیل کے نزدیک ایک تو حسب نسب اور ثروت کے حوالے سے کئی خصوصیات فرما روا کے لیے ضروری تھیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی طالوت میں دکھائی نہ دیتی تھی۔ اس انتخاب و تقرر پر وہ بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے عقیدے کے برخلاف وہ نہ تو لادی کی اولاد میں سے تھے جن میں سے نبی ہوتے تھے، نہ یوسف اور یہود کے خاندان سے تھے جو گزشتہ زمانے میں حکمرانی کرتے تھے، بلکہ ان کا تعلق تو بنیامین کے گمنام خاندان سے تھا اور پھر وہ مالی طور پر بھی تہی دست تھے۔ انہوں نے اعتراض کیا، وہ کیسے حکومت کر سکتا ہے جبکہ ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں۔ اشمائیل کہتے تھے کہ یہ بہت اشتباہ کر رہے ہیں۔ کہنے لگے، انہیں خدا نے تم پر امیر مقرر کیا ہے، نیز قیادت کے لیے ان کی اہلیت اور لیاقت کی دلیل یہ ہے کہ وہ جسمانی طور پر زیادہ طاقتور ہیں اور روحانی طاقت میں بھی سب سے بڑھ کر ہیں، اس لحاظ سے وہ تم سب پر برتری رکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے خدا کی طرف سے
اس کے تقرر کے لیے کسی نشانی یا علامت کا مطالبہ کر دیا۔ اس پر اشمعیل بولے، انبیاء بنی اسرائیل کی یادگار تابوت یعنی صندوق عہد جو جنگ میں تمہارے لیے اطمینان اور ولولے کا باعث تھا تمہارے پاس لوٹ آئے گا، اور اسے تمہارے آگے آگے چند فرشتے نے اٹھا رکھا ہوگا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ صندوق عہد ان کے سامنے آیا۔ یہ نشانی دیکھ کر انہوں نے طالوت کی سربراہی قبول کر لی۔ طالوت نے اب ملک کی باغ ڈور سنبھالی۔ طالوت نے لشکر کی قیادت کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے تھوڑی ہی مدت میں امور سلطنت کی انجام دہی اور فوج کی تنظیم نو کے سلسلے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔ پھر آپ نے فوج کو دشمن سے مقابلے کی دعوت دی۔ دشمن نے ان کی ہر چیز کو خطرے سے دوچار کر رکھا تھا۔ طالوت نے تاکید کرتے ہوئے کہا کہ میرے ساتھ وہ لوگ چلیں جن کی ساری توجہ جہاد پر مرکوز رہ سکے، جن کی صحت ناقص ہو اور جو درمیان میں ہمت ہار بیٹھنے والے ہوں، اس جنگ میں شرکت نہ کریں۔ بہت جلد ظاہراً ایک کثیر تعداد اور طاقتور فوج جمع ہو گئی اور وہ دشمن کی طرف چل پڑے۔ سورج کی تپش تھی، گرمی میں چلتے چلتے انہیں سخت پیاس لگ گئی۔ طالوت خدا کے حکم سے انہیں آزمانا چاہتے تھے اور ان کی تطہیر بھی کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا، جلد تمہارے راستے میں ایک نہر آئے گی، اس کے ذریعے خدا تمہارا امتحان لے گا۔ جو لوگ اس میں سے سیر ہو کر پانی پئیں گے ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، البتہ جو تھوڑا سا پانی پئیں گے وہ میری ساتھی ہیں۔ ان کی نظر نہر پر پڑی تو بہت خوش ہوئے، جلدی سے وہاں پہنچے، خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ تھوڑے سے فوجی اپنے عہد و پیمان پر قائم رہے۔ طالوت نے اپنی فوج کو چھانٹا۔ طالوت نے دیکھا کہ ان کی فوج کی اکثریت بے ارادہ اور کمزور عہد و پیمان کی حامل ہے۔ اس میں تھوڑے سے صاحبان ایمان افراد موجود ہیں۔ انہوں نے بے قاعدہ اور نافرمان اکثریت کو چھوڑ دیا اور انہی کم تعداد صاحبان ایمان کو ساتھ لیا اور شہر سے گزر کر میدان جہاد کی طرف پیش قدمی جاری رکھی۔ طالوت کی فوج نے اپنی کم تعداد دیکھی تو پریشان اور وحشت زدہ ہوئی۔ فوجیوں نے ان سے کہا، ہم میں تو اس طاقتور فوج کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن کا دل خدا کی محبت سے معمور تھا۔ وہ دشمن کی فوجی کثرت و قوت اور اپنی تھوڑی تعداد پر ہراساں نہ ہوئے اور کمال شجاعت سے طالوت سے کہنے لگے، آپ جو مصلحت سمجھتے ہیں حکم دیجئے، ہم ہر مقام پر آپ کا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ کم تعداد کے باوجود دشمن سے جہاد کریں گے، کیونکہ یہ تو کئی مرتبہ ہو چکا ہے کہ کم تعداد خدا کے ارادے و مشیت کے سہارے کسی کثیر تعداد پر غالب آئی، اور خدا استقامت و کارآمدی دکھانے والوں کے ساتھ ہے۔ داؤد نے جالوت کو مار ڈالا۔ اب کیا ہوا یہاں پر کہ طالوت ان کم تعداد اہل ایمان مجاہدین کے ساتھ آمادہ کارزار ہوئے۔ ان لوگوں نے درگاہ الہی سے شکیبائی اور کامیابی کی دعا کی۔ جنگ کی آگ بڑک اٹھی۔ جالوت اپنا لشکر لے کر باہر نکلا۔ لشکروں کے مابین مبارز طلبی ہوئی۔ اس کی بارو پکارنے والوں کو لرزا دیا اور میدان میں جانے کی جرأت کسی میں نہ رہی۔ داؤد ایک کم سن نوجوان تھا، شاید وہ جنگ کے لیے بھی میدان میں نہ آیا تھا بلکہ اپنے جنگجو بڑے بھائیوں اور باپ کی خدمت کے لیے چلا آیا تھا، لیکن چالاک و چوبند اور قوی تھا۔ خلقن یعنی غلیل جو رہتی ہے اس کے ہاتھ میں تھی، اس کے ذریعے اس نے پتھر ایسا مارا، ماہرانہ انداز میں پھینکے کہ ٹھیک جالوت کی پیشانی اور سر میں پیوست ہو گیا، اور اس کے سپاہیوں پر وحشت اور تعجب کا عالم طاری تھا۔ وہ ان کے درمیان گرا اور مر گیا۔ جالوت کی موت سے اس کی فوج میں عجیب خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ جالوت کا لشکر بھاگ کھڑا ہوا اور بنی اسرائیل کامیاب ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔